جب فرعون کی لاش نے سائنس کو حیران کر دیا، قرآن کی سچائی کا زندہ ثبوت۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے مشہور لاش جسے نہ مٹی کھا سکی نہ پانی بہا سکا اور جو آج بھی محفوظ ہے، وہ کسی سائنسدان کے نہیں بلکہ ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے رب کائنات کو للکارا تھا، جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ نے اس کے تکبر کا ایسا انجام کیا کہ نہ صرف اسے ڈبو دیا بلکہ اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی داستان نہیں، بلکہ قرآن کا سچ اور سائنس کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ہے فرعون کی لاش جو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں شیشے کے کیس نمبر 1251 میں ہزاروں سیاحوں کو چپ کرا دیتی ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا اور ہند کا بادشاہ راجہ کہلاتا تھا، لیکن سب سے خطرناک، مغرور اور ظالم فرعون وہی تھا جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قرآن بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے، وہ فرعون جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جادوگر کہا، جس نے بیٹیوں کو زندہ رکھا اور بیٹوں کو ذبح کروا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے اپنے ہی وزیر اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مومنہ تھی ان کو سولی پر چڑھا دیا، محض ایمان کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس بھیجا پیغام حق کے ساتھ۔ معجزہ دکھائے گئے، عصا کو سانپ بنایا گیا، ہاتھ چمکایا گیا، قحط، خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈی دل، ایک ایک کر کے نشانیاں یعنی عذاب ظاہر ہوئی۔ لیکن فرعون نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انجام کیا ہوا؟ فرعون نے اپنی قوم سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور سامنے بحر کلزم۔ بنی اسرائیل ڈر گئے اور کہا ہم تو پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے عصا کو سمندر پر مارا گیا اور سبحان اللہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے، لیکن فرعون نے سوچا اگر یہ گزر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ غرور میں اندھا ہو کر وہ بھی سمندر میں اتر گیا، اور جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا اللہ کا حکم ہوا، پانی آپس میں مل گیا، اور وہیں فرعون جو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اب اپنے سپاہیوں سمیت پانی میں ڈوب رہا تھا۔ جب موت کی گھڑی آئی تو فرعون نے پکارا میں ایمان لائے اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب کہ تو پہلے نافرمان تھا، اور پھر وہ اعلان کہ ترجمہ: آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ ناظرین کرام، 1881 میں مصر کی شہر لگزر میں ایک مقبرہ کھولا گیا۔ ایک لاش ملی، حیران کن طور پر محفوظ، نہ مومیائی کی گئی، نہ بوسیدہ، نہ کیڑے لگے، نہ بدبو۔ باہر نکال کر اسے قاہرہ لایا گیا اور تحقیق شروع ہوئی۔ پھر 1975 میں فرانس کے مشہور پیتھولوجسٹ ڈاکٹر موروس بوکائے کو یہ لاش دکھائی گئی۔ انہوں نے لاش کا مکمل طبی معائنہ کیا، نتیجہ نکالا یہ شخص ڈوبنے سے مرا ہے، جسم میں نمک کی بہتات ہے لیکن جسم کے خلیے محفوظ ہے۔ پھر کسی عربی ڈاکٹر نے قرآن کی آیت سنائی، ڈاکٹر بوکائے حیران رہ گیا، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جب کوئی مائکروسکوپ نہ تھی، کوئی میڈیکل ریسرچ نہ تھی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بتا دیا کہ فرعون کی لاش محفوظ رہے گی؟ اسی تحقیق کے بعد ڈاکٹر موروس بوکائے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ کیس نمبر 1251 آج بھی گواہی دیتا ہے۔ قاہرہ کے ایجپٹین میوزیم میں آج بھی کیس نمبر 1251 میں فرعون کی لاش رکھی ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں یہ کیسے محفوظ رہ گی۔ جو لوگ کہتے تھے ہم سائنس کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں، تو سن لو، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے۔ سائنس آج حیران ہے، قرآن اس وقت بھی حق پر تھا اور آج بھی حق پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ وقت ہے سوچنے کا۔ ایک شخص جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر حکمران تھا، جس کا حکم خدا کے حکم سے اوپر سمجھا جاتا تھا، آج ایک لاش بن چکا ہے جو نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، لیکن عبرت دے رہی ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اس کا جسم سلامت رہ گیا لیکن روح فنا ہو گئی۔ اب آپ کی باری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ علم، سچائی اور ہدایت کا خزانہ ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ یہ علم صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ کسی ایک شخص کا دل بدل جائے تو آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کمنٹ میں لکھیں اے اللہ پاک ہمیں غرور کرنے والوں میں سے نہ بنا، اور یاد رکھیں قرآن کہتا ہے
ترجمہ: اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو غرور، کفر اور تکبر سے بچائے، آمین۔ ایسی مزید اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔